اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاسیہ آیات نمبر 16 تا 23 میں بنی اسرائیل کے حال پر افسوس کہ انہوں نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ اہل ایمان کو اللہ کے دین پر قائم رہنے کی ہدایت۔ بلا شبہ اللہ پرہیزگاروں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے ان کو اس زمانے کی اقوام عالم پر فضیلت عطا کی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں واضح احکام عطا فرمائے تھے، پھر انہوں نے صحیح علم آ جانے کے باوجود ایک دوسرے سے اختلاف کیا، جس کی وجہ لا علمی نہیں بلکہ صرف آپس کی ضد بحث تھی۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان لوگوں کے مابین ان امور کا فیصلہ کر دے گا جن کے بارے میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم نے دین کے معاملے میں آپ کو ایک صاف شاہراہ پر گامزن کر دیا ہے، سو آپ اسی راستے پر چلتے رہیں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ بلا شبہ ظالم و نافرمان لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، لیکن پرہیزگاروں کا رفیق و مددگار اللہ ہے۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ یہ قرآن ہر انسان کے لیے بصیرت و عبرت کے دلائل کا مجموعہ ہے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، کہ دونوں کا مرنا اور جینا ایک جیسا ہو جائے گا؟ کفار کا یہ دعویٰ انتہائی برا اور غلط ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اس کی سمجھ بوجھ کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیا ہے، اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون۔ اب اللہ کے بعد اور کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟